تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نگاہ کے غلط استعمال سے کیا ہوتا ہے کہ یہ نور ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا بندے کو، اس سے محرومی ہو جاتی. یہ آنکھ کا نور ہے نا جس سے دیکھ رہے ہو، یہ آنکھ ہی کا تو نور ہے نا. کس کا عطا کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جس نے یہ دے دیا ہو؟ مفت دے دیا، بے مانگے دے دیا، کوئی قیمت وصول نہیں کی. ساری زندگی تم اس کو استعمال کر رہے ہو، اور اتنی نازک مشین دے دی ہے کہ اس کے کل پرزوں کا اور اس کے رگ پٹھوں کا کسی کو پتہ نہیں ہے. ایک ہمارے دوست ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے، وہ آج کل بیمار ہیں، آنکھوں کے امراض کے اسپیشلسٹ ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ صرف آنکھ کے اندر 11 قسم کے اسپیشلائزیشن ہیں. اس چھوٹی سی آنکھ کے اندر جو کائنات بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کائنات کے جو اب تک 11 قسم کے مختلف لوگ ہوتے ہیں، جو کوئی ایک چیز کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی دوسری چیز کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی تیسری چیز کا اسپیشلسٹ ہے. 11 قسم کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. اور جب ذرا سی کوئی کھٹک ہو جائے آنکھ میں، کوئی تنکا پڑ جائے، پھر دیکھو کیا بے چینی ہوتی ہے. اگر بینائی خدا نہ کرے کسی وقت اس میں کمی آ جائے تو انسان ساری دنیا کی دولت لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے کہ یہ میں لٹا دوں لیکن میری یہ بینائی واپس آ جائے. بے مانگے مفت دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی، پیدائش سے لے کر مرتے دم تک یہ چل رہی ہے. تو اس کائنات کو، آنکھ کی اس کائنات کو اگر گناہ سے آلودہ کرو گے، اللہ کی دی ہوئی اس مشین کو اللہ تعالیٰ کی معصیت سے آلودہ کرو گے، تو اس کا چاہے تمہاری بینائی سلب نہ ہو، لیکن جو اس کے اندر اللہ نے نور ایمان رکھا ہے وہ سلب ہوتا جائے گا. جب وہ سلب ہو جاتا ہے تو اللہ بچائے انسان کی مت الٹ جاتی ہے. وہ برے کو اچھا اور اچھے کو برا سمجھنے لگتا ہے. گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے، خوب یاد رکھنے چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے، اور وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھنے لگتا ہے، اچھے کو برا، برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر اللہ سے ڈرو گے. اللہ سے ڈرنے کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکام پر عمل کرو گے، اللہ نے جن گناہوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے ان سے بچو گے تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کا معیار عطا فرما دیں گے، عقل صحیح کر دیں گے تمہاری. اللہ بچائے جب عقل الٹتی ہے تو کوئی انتہا نہیں ہے اس کی. آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے چاند پر سیارے اڑا دیے، چاند تک اپنی مشین پہنچا دی، جو مریخ کا شکار کرنے کی فکر میں ہیں، جنہوں نے
ایسی ایسی ایجادات کر دی کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، دنگ ہو جاتی ہے. کمپیوٹر نے کیا انقلاب برپا کر دیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پیدا کر دی، کیا کچھ کر دیا. لیکن یہ سب کرنے کے باوجود، یہ ساری ذہانتوں کے باوجود، جب معاملہ آتا ہے جنسی تعلقات کا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھیڑیے اور گدھ اور بدترین درندے بھی ان سے بہتر ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور وہ اس کے لیے دلائل پیش ہو رہے ہیں، اس کے لیے عقلی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، اس کا فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے، ساری دنیا میں اس کی تشہیر کی جا رہی ہے، ہم جنس پرستی کی. کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ عقل خراب ہو گئی، مت الٹ گئی. کیوں الٹ گئی؟ اس لیے کہ جب فسق و فجور میں بڑھتا چلا گیا تو اللہ نے چل تو بھی دیکھ، تو کتے بلی سے زیادہ تیری حماقت اور تیری بے عقلی کتے بلی سے زیادہ ہو جائے گی. تو گناہ جو ہے وہ جہاں گناہ عذاب کا اللہ بچائے مستوجب ہوتا ہے، وہاں اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ مت الٹی کر دیتا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ زبردستی ظلمن تو گمراہ نہیں کرتا کسی کو. اللہ تعالیٰ تو ہدایت کا پیغام دیتا ہے، ہدایت کے راستے بتاتا ہے، گمراہ تو نہیں کرتا. گمراہ کرنے اللہ تعالیٰ کو شوق نہیں ہے گمراہ کرنے کا. ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے تمہیں عذاب دے کے میں کیا کروں گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو. تو اللہ جل جلالہ نہیں چاہتے کہ تم گمراہی کے گڑھوں میں جا کے گرو، لیکن جب تم خود وہ راستہ اختیار کر لیتے ہو گناہوں کا، معصیتوں کا، اور اللہ کا خوف تمہارے دل سے مٹا دیتے ہو، یہ احساس مٹا دیتے ہو کہ میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم خود گمراہی کے گڑھوں میں جا کے گر جاتے ہو، اور گر جاتے ہو تو تمہاری عقل خراب ہو جاتی ہے. جب ایک مرتبہ گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ جب تک آدمی نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا تو پھر بھی ایک دل میں حجاب رہتا ہے کہ بھئی گناہ ہے، نہیں جانا چاہیے، اس کے پاس نہیں جانا چاہیے. لیکن جب ایک مرتبہ جرأت ہو گئی، شیطان بہکاتا ہی رہا، نفس آمادہ کرتا رہا یہاں تک کہ آگے آدمی مجبور ہو کر کہ چلو یار کر ہی لو. ایک مرتبہ وہ کر لیا تو وہ جو ایک آڑ تھی نا تھوڑی سی، وہ ختم ہو گئی. وہ حجاب جو تھا وہ اٹھ گیا. اب جو ہے راستہ کھل گیا. بھائی اس دن کیا تھا، چلو آج پھر کر لو. تو یہ حجاب جب ختم ہو جاتا ہے تو اسی کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہی میں بھیج دے. یذرہم فی طغیانہم یعمہون، وہ اللہ تعالیٰ ان کے سرکشی کے اندر ان کو چھوڑے رکھتا ہے. تو یہ معنی ہے نور ایمان سلب ہونے کے. اور یہ خاص طور پر آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے نور کا ذریعہ بنایا ہے. اس نور سے ہم ساری کائنات کو دیکھتے ہیں، اس نور سے ساری کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں. اسی کو جب غلط استعمال کر لیا تو پھر یہ نور ایمان اس سے گھٹتا چلا جاتا ہے. برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے بندہ، رغبت طاعات کی طرف کم ہو جاتی ہے، معصیت کی طرف زیادہ بڑھ جاتی ہے.
یہ معنی ہے نور ایمان کے سلب ہونے سے، یہ سور ایمان کے کم ہونے سے۔ تو اس لیے یہ پہلا جو قدم ہے اصلاح کے لیے، اصلاح نفس کا، اس میں بھائی نگاہ کی احتیاط سب سے مقدم ہے۔ اور مجھے پتا ہے کہ آج کے دور میں نگاہ کی مکمل حفاظت ایک مجاہدہ ہے بہت بڑا، لیکن بھائی بیٹھے بٹھائے تو کوئی دولت نہیں ملا کرتی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو کوئی دولت نہیں ملا کرتی۔ اگر ایمان کا